حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اجتماعی طور پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی جتنی بھی ذریت ہے وہ زمین پر تشریف لے جائیے، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور اس سرزمین پر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے برتنے کا ساز و سامان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے یہ خطاب فرمایا کہ جب آپ سے فرمایا گیا کہ جنت سے آپ زمین پر تشریف لے جائیے، تو اللہ تعالیٰ نے خطاب اپنے نبی سے فرمایا، لیکن صیغہ جمع کا فرمایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطاب آدم علیہ السلام سے ہے تو صیغہ واحد کا ہونا چاہیے، یا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے تھا تو صیغہ تثنیہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صیغہ جمع کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو خطاب تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے تھا، لیکن اس میں جو شامل لوگ تھے وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا بھی تھی۔ اسی طرح اس خطاب کے اندر وہاں جو سانپ رہتا تھا وہ بھی تھا، وہاں پر جو مور رہتا تھا وہ بھی تھا، اور شیطان سے بھی تھا، اور آپ کی جتنی بھی ذریت ہے اس تمام سے یہ خطاب تھا جو آپ کی پیٹھ پر موجود تھی روحوں کی صورت میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ کی جتنی بھی ذریت ہے یہ تمام کے تمام زمین پر چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اسی میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو جب ہم اس آیت کریمہ کے حصے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں وہ اشکال بھی سمجھ آ جاتا ہے، اور جو لوگوں کی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں جنت سے نکلوایا، یہ جملہ بہت غلط تھا۔ لیکن جب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ غلط فہمی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے زمین پر لایا۔ جنت سے جو آدم علیہ السلام کو نکالنے کا سبب بنا وہ آدم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہ ہم تھے، وہ لوگ تھے جو فاسق اور فاجر تھے، جو کافر اور مشرک تھے، جو جنت کے حقدار نہیں تھے، اور جنت کے حقدار نہ ہونے کے باوجود وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں، آپ کی پیٹھ میں ارواح کی صورت میں موجود تھے، آپ کی ذریت کی صورت میں آپ کی پیٹھ میں موجود تھے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے، اے میرے آدم، ابھی آپ کی جو پیٹھ ہے، آپ کی جو ذریت ہے، اس میں ایسی روحیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس جنت کے حقدار نہیں ہیں۔
جن کا ٹھکانہ یہ جنت نہیں ہے، لہذا زمین پر تشریف لے جائیے اور اپنی تمام اولاد کو زمین پر چھوڑ آئیے، اور جو جنتی ہیں ان کو ساتھ لائیے، جو جہنمی ہیں ان کو چھوڑ آئیے، جو ایماندار ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیے، اور جو بے ایمان ہیں انہیں وہیں پہ چھوڑ آئیے، جو نیکوکار ہیں ان کو ساتھ لائیے، اور جو گناہگار اور فساق و فجار ہیں انہیں وہی زمین پر چھوڑ آئیے۔ تو فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم زمین پر تشریف لے جائیے اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیجئے، اور اچھے اور بروں میں فرق کیجئے، اور ان کو الگ الگ کیجئے، اور جو چنیدہ لوگ ہیں، جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ جنت انہی کا ٹھکانہ ہے، اور جو برے لوگ ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، جو اس جنت کے حقدار نہیں ہیں، ان کو زمین پر چھوڑ آئیے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جمع کی صیغوں کو ارشاد فرما کر ان تمام جو غلط فہمیاں تھی، جو شک و شبہات تھے، اور جو طرح طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں کے اندر جنم لے رہے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، اس ایک صیغے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا، ان تمام سوالات کا اور تمام اشکالات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جمع کی صیغوں کو ارشاد فرما کر تمام کے تمام کو حل فرما دیا۔ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا یہ بعض کے دشمن ہیں۔ جب بعض کے دشمن ہیں تو وہ ایک جگہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان کا ایک ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یکجا ہو کر جنت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب ہم غور کرتے ہیں اس جملے پر بھی کہ بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن کیسے ہیں؟ ایک طرف ایماندار ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، جنت دوزخ کو بھی مانتے ہیں، تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کافر ہیں، کوئی تو اللہ کو نہیں مانتے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، کوئی ایک نبی کو مانتا ہے تو کئیوں کا انکار کرتا ہے، اور اگر سب کو مانتا ہے تو اللہ کے محبوب کا انکار کرتا ہے، کوئی جنت کا انکار کرتا ہے، کوئی دوزخ کا انکار کرتا ہے، کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اور کوئی اللہ کے جو عقائد ہیں، جو ضروریات دین ہیں، جو ضروریات اسلام ہیں، ان کا انکار کرتا ہے۔ تو جب اس طرف ایک الگ تھلگ لوگ ہیں، دوسری طرف الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو فرمایا بعضکم لبعض عدو، یہی وہ کیٹیگری ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ ایک ساتھ جمع کبھی نہیں ہو سکتے، یہ سب جنت میں کبھی نہیں رہ سکتے۔ فرمایا بعضکم لبعض عدو۔ جب ہم مزید غور کرتے ہیں، ایک طرف علماء ہیں، ایک طرف صلحاء ہیں، ایک طرف اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ایک طرف اولیاء کرام ہیں، ایک طرف اللہ کے محبوب بندے ہیں، دوسری طرف گناہگار بندے ہیں، دوسری طرف فساق ہیں، دوسری طرف فجار ہیں۔ فرمایا بعضکم لبعض عدو، یہ بھی ایسی کیٹیگری ہے جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ضدین ہیں۔ الضدان لا یجتمعان، فرمایا جو دو ضدیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طرف الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، دوسری طرف الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا بعضکم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور آج اگر ہم اس کو سمجھیں ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے، اللہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں علماء کے خلاف بے شمار لوگ ہوتے ہیں، دین کے دشمن کلمہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پرہیزگار متقی کہنے والے بھی ہوتے ہیں، مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اور جب بھی ان کو موقع آتا ہے وہ موقع نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، جو شخص نیکوکار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اس کا ظاہر باطن
شریعت کے تابع ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف فساق اور فجار ہوتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ یہ باتیں ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، یہ کل تو فاسق اور فاجر تھا، آج پرہیزگار اور نمازی ہو گیا ہے، آج حاجی اور غازی ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ چھوڑ دے اور اس سے سچی پکی توبہ کر دے، ہم اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اور فرمایا اگر کسی ایسے مسلمان کو کوئی شخص طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص فاسق اور فاجر تھا، کوئی چور تھا، شرابی کبابی تھا، لیکن اس نے سچی پکی توبہ کر لی، اللہ کی حضور جھک گیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اب ایسے شخص کو کوئی اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ جو شخص طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، فرمایا جب تک وہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتا ہے بعضکم لبعض عدو، یہ جو دو کیٹیگریاں ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ دونوں جنت میں ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے رسول کے مطابق چلتے ہیں، جنہوں نے اپنا دوست رحمان کو بنایا ہے، اپنے رب کو بنایا ہے، اللہ کے رسول کو بنایا ہے۔ دوسری طرف وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے دوستی دشمنی اور جن کے ساتھ جنہوں نے اپنا تعلق وابستہ کیا ہے وہ اپنے دشمنوں سے کیا ہے، وہ شیطان سے کیا ہے، وہ اپنے نفس امارہ سے کیا ہے، اور انہوں نے رحمان کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ جب یہ دو کیٹیگریوں کے لوگ اے آدم تمہاری پیٹھ میں موجود ہیں، بعضکم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ ایک ساتھ جمع کبھی نہیں ہو سکتے۔ اے آدم زمین پر تشریف لائیے اور ان کو الگ تھلگ کیجئے، اور جو نیکوکار ہیں، جو تمہارے فرما بردار ہیں، جو جنتی ہیں، ان کو ساتھ لے کر آئیے، اور جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کافر اور مشرک ہیں، جو فاسق اور فجار ہیں، جو دین دشمن ہیں، ان کو زمین پر چھوڑ آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک جملے میں ہمیں بڑی حقیقت سے جو راز تھے اس کے اوپر وہ روشنی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کر دیے۔ فرمایا اے آدم زمین پر تشریف لے جائیے، اور اس میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اسلام پر ہر وقت اعتراض ہوتے رہے۔ حضرت عباس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاعر روم نے مجھے ایک خط لکھا اور اس کے اندر اس نے ایک جملہ لکھا کہ عباس مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو وہ اس مہمان کو اپنے گھر سے نکال سکتا ہے، اور اگر نکال دے کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے؟ اصل میں اس بادشاہ کا جو اشارہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا کہ حضرت آدم تو اللہ کے مہمان تھے جنت میں، پھر اللہ نے کیوں نکال دیا؟ تو جواب بھی بڑا زبردست ارشاد فرمایا۔ حضرت عباس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ روم، یہ بات تو تیری سچ پر مبنی ہے کہ مہمان کو گھر سے نہیں نکالا جاتا، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جب گھر کے اندر مہمان آتا ہے اسے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ میرے مہمان جو تمہارا لباس ہے سفر کا اس کو اتار لیجئے، نیا لباس پہنیے اور فریش ہو جائیے، اور اگر آپ کو استنجے کی حاجت ہے تو استنجا بھی کر لیجئے اور نہا دھو لیجئے، اور پانی جو ہے وہ آپ استعمال کیجئے، اور صحیح فریش ہو کر پھر دسترخوان پر بیٹھیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ فرمایا یہی مہمان کے لیے کیا جاتا ہے، اور اصل جو مہمان نوازی ہے اس کا حق بھی یہی ہے کہ مہمان نوازی اس انداز سے کیجئے۔ تو گویا آپ نے فرمایا کہ شاہ روم جو تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، جو آدم علیہ السلام کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے، اس میں حقیقتاً راز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو جنت کے حقدار نہیں تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا اے آدم زمین پر تشریف لائیے اور جنتیوں کو صرف ساتھ لے کے آئیے جو اس جنت کے حقدار ہیں،
جو جہنمی ہیں ان کو زمین پر چھوڑ آئیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ روم کو اتنا زبردست اور شاندار جواب دیا۔ اور یہ دنیا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عارضی تعلق ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا آدم یہ جو زمین ہے یہ تمہارے لیے ٹھکانے کے طور پہ بنائی گئی ہے، یہ تمہارے لیے رہنے اور بسنے کے لیے بنائی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے ساز و سامان ہے، برتنے کے لیے ساز و سامان ہے۔ تو جب ہم اس جملے پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہمیں یہ سبق اور درس دے رہا ہے کہ اے لوگو، یہ جو تمہارے لیے زمین بنائی گئی ہے یہ وقت مقررہ تک ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، تم بھی فنا ہو جانے والے ہو، اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام فنا ہو جانے والی ہیں، اس میں بقا نہیں ہے، اس میں فنا ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، میرے آقا اگر چاہتے تو یہ دنیا کے جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ آپ کے ساتھ سننا بڑھ کر چلتے، لیکن میرے آقا نے فقر کو اختیار کیا ہے، بادشاہت کو ترک کیا ہے، اور اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کیونکہ یہ زندگی بقا نہیں ہے، یہ فنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک چٹائی پر سوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر داغ پڑ چکے ہیں، نشان آ چکے ہیں، آپ ایک بستر تیار کروائیے اور اس بستر پر آرام فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اس دنیا کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ ایسا ہی تعلق ہے جس طرح ایک مسافر بہت سخت گرمی کے اندر سفر کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرتا ہے، اور آرام کے بعد پھر اپنے مستقبل کی طرف، اپنے اصلی مقام کی طرف، اپنے اصلی مستقبل کی طرف وہ سفر کرتا ہے۔ فرمایا میری اور دنیا کی مثال یہی ہے، اور ہم جب اس پر غور کرتے ہیں ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ کن فی الدنیا، اے میری امت اس دنیا میں تو رہو، لیکن کس انداز سے رہو؟ فرمایا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا گویا تم ایک اجنبی شخص ہو، تم تنہا شخص ہو، تم اجنبی شخص کی طرح رہو۔ اور فرمایا اگر یہ سوچ تمہاری نہیں بنتی پھر تم ایک مسافر کی طرح رہو، جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے تمہاری زندگی بھی ایسی ہو۔ جب ہم ایک بس پر سفر کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں یا کسی اور مقام پر جاتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ آپ کے ساتھ ہوا ہے نہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہمیں اگر گاڑی پسند آ جائے تو ہم گاڑی سے کبھی نہ اتریں، گاڑی میں پوری زندگی سفر ہی کرتے رہیں اور اپنے مقصود کو حاصل نہ کریں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، گاڑی جتنی بھی ہمیں پسند آئے، جب ہمارا مقام آتا ہے، ہمارا اسٹیج آتا ہے، ہم اس گاڑی سے لازمی اترتے ہیں۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ہم اگر کسی مقام پر ٹھہرے ہوں کھانے پینے کے لیے، ہمیں وہ ہوٹل پسند آ گیا ہو، ہم نے اسی کو اختیار کر لیا ہو، وہ ہوٹل جتنا بھی خوبصورت ہو ہم اپنے مقام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گاؤں، کوئی شہر پسند آیا ہو، ہم اسے اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو ہمارا گھر ہوتا ہے، جو ہمارا مقصود ہوتا ہے، ہم اسے حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے میری امت اس زندگی میں اس حدیث کے مطابق رہنا ہے، اپنی زندگی کو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ڈالنا ہے۔ گویا تم ایک مسافر ہو، جس طرح مسافر زندگی گزارتا ہے اسی طرح تمہاری زندگی کی مثال ہے۔ ہمارا اصل جو گھر ہے وہ چھوٹی سی قبر ہے،
وہ اندھیری قبر ہے، اور جب ہم اس پر غور کریں گے ہر منٹ سیکنڈ ہم اپنے ذہنوں پر اس کا نقشہ بٹھایا رکھیں گے تو یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگی کی مشکلاتیں، یہ مصیبتیں، یہ دشمنیاں یہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، یہ دنیا کے مصائب و آلام یہ ہمارے اوپر آسان ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اپنے میدان معاشر پر غور کریں گے کہ اللہ کے سامنے بھی ہم نے حاضر ہونا ہے، اس بارگاہ بھی ہم نے حاضر ہونا ہے، تو یہ زندگی ہمارے لیے گزارنا آسان ہوگی۔ یہ تکبر کے لیے نہیں ہے، یہ خود پسندی کے لیے نہیں ہے، یہ شہرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی آخرت کے لیے ساز و سامان کرنے کے لیے ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، یہ بیج بونے کے لیے ہے۔ اس زمین پر ہم جو بیج بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے، کیونکہ یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بزرگ، تو نے اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیا تاکہ تو سردی اور گرمی سے بچتا؟ وہ بزرگ کہنے لگے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ سے پہلے بھی کئی ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے، جن کی صحبت میں نے اختیار کی ہے، ان تمام نبیوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اے بزرگ، تیری جو زندگی ہے تو صرف اور صرف 700 سال تک زندہ رہے گا، اس کے بعد تو مر جائے گا۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں، جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہاں جو میرا ٹھکانہ ہے وہ صرف اور صرف 700 سال کا ہے، تو میں نے سوچا جب عارضی ٹھکانہ ہے، جب اس دنیا سے میں نے چل بسنا ہے تو گھر بنا کر کیا کروں گا؟ جب یہ میری حقیقی زندگی نہیں ہے، جب اس میں بقائی نہیں ہے، اس میں فنا ہے، تو گھر نہ بھی بنایا، یہ زندگی تو ایسی گزر جانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ کا جب یہ جملہ سنا تو آپ پکار اٹھے، اے بزرگ، جو آخری نبی ہیں اس کی جو امت ہوگی، اس کی جو زندگی ہے وہ مشکل 100 سال ہوگی، ورنہ اس سے پہلے فوت ہو جائیں گے۔ کسی کی 60-70 سال ہوگی، کسی کی 20-30 سال ہوگی، لیکن وہ ایک سے ایک کوٹھلی بنائیں گے، ایک سے ایک بگلا بنائیں گے، اور اپنے حق کے لیے ظلم سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جب ہم اس بزرگ کے اس قول پر غور کرتے ہیں، 700 سال زندگی والا، جب اس کی یہ سوچ ہے کہ جب یہاں فنا ہے، بقا نہیں ہے، تو ہم 100 سال والے، ہم 60-70 سال والے، ہماری کتنی بڑی سوچ ہے۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے بزرگ کتنی چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہماری سوچ بقا کی ہوگی، یہ سوچ ہمیں لبرل سے ملی ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں فنا کی سوچ دی ہے، اسلام نے ہمیں بقا کی سوچ نہیں دی ہے۔ ہمیں جو بقا کی سوچ ملی ہے یہ ریبل ازم سے ملی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں ہم نے باقی رہنا ہے، بہت لمبی زندگی گزارنی ہے، اور طرح طرح کے ہمیں آئینے دکھائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ہمیں رنگینیاں دکھائی جاتی ہیں، خواہشات نفس کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کل من علیہ فان، اے میرے نبی کی امت، یہاں سب کچھ فنا ہونا والا ہے، یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہنا، نہ زمین بچنے والی ہے، نہ آسمان بچنے والا ہے، اور نہ تم یہاں پر رہنے والے ہو۔ کل من علیہ فان۔ اور ہمیں شریعت نے یہ سوچ دی ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ لبرل نے ہم نے یہ سوچ دی ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے کرنا ہے۔ لبرل کی جب ہم سوچ پر غور کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھلائی اس وجہ سے کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کی جائے، وہ کسی پر ظلم اس وجہ سے نہیں کرتے تاکہ ہم پر نہ کیا جائے، وہ کسی کا مال ہڑپ اس وجہ سے نہیں کرتے تاکہ ہمارا نہ کیا جائے، وہ کسی کے ساتھ چوری اس لیے نہیں کرتے تاکہ ہماری چوری نہ کی جائے۔ لیکن اسلام نے جو ہمیں سوچ دی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا تمہارا جینا مرنا، تمہاری قربانیاں، تمہاری نمازیں، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم نے لبرلزم کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے بقا کے لیے نہیں جینا، ہم نے فنا کے لیے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی